السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ۔ صحافیوں پر جرائم کے خلاف آج عالمی دن، اور آج پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ PFUJ نے یہ دن ارشد شریف کے نام کیا۔ پورے پاکستان میں یہ آج کے دن کے کم از کم جو تمام تر سیمینارز تھے وہ ارشد شریف کے نام سے ہوئے۔ ایک ہمارا بھائی، ہمارا دوست چلا گیا، آج اس کی والدہ نے چیف جسٹس آف پاکستان کے نام ایک خط لکھا ہے۔ اس خط میں آخر میں وہ لکھتی ہیں کہ میرا آپ کے نام پہلا اور آخری خط ہے، اور مجھے آئین کے اور قانون کے مطابق انصاف چاہیے، ورنہ میں یہ معاملہ اللہ کے حوالے کر دوں گی۔ شروع وہ یہ کہہ کے کرتی ہے کہ حکومتی اپروچ کا سپریم کورٹ آف پاکستان نوٹس لے، جو اس وقت تک حکومت نے کیا ہے اس کا نوٹس لیا جائے تاکہ اہل خانہ کو انصاف مل سکے۔ انہیں صرف اور صرف انصاف چاہیے۔ زندگی کے دوران انہوں نے لکھا اس میں کہ ارشد شریف صاحب نے چیف جسٹس آف پاکستان کو خط لکھا تھا، صدر پاکستان کو خط لکھا تھا۔ ان خطوط میں ارشد شریف چیخ چیخ کے کہہ رہا تھا کہ میری جان کو خطرہ ہے، his life was under threat، اور اس نے یہ خطوط موقع پر، یہ نہیں کہ واقعے کے بعد ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کو خطرہ تھا، وہ اپنی زندگی میں یہ خطوط لکھتا رہا کہ میری جان کو خطرہ ہے۔ اور میں اب پچھلے دنوں پریس کانفرنسز سن رہا تھا جس میں بار بار یہ کہا گیا کہ ارشد شریف کی جان کو کوئی خطرہ نہیں تھا۔ 16 FIR ہیں، یہ خطوط جو اس نے پاکستان کے سب سے ہائیسٹ آفیسز کو لکھے، جس میں اس نے اپنی جان کو درپیش خطرات کی نشاندہی کی، اور لوگ کہتے ہیں کہ جی اس کی جان کو کوئی خطرہ نہیں تھا۔ 16 FIR کاٹی گئی، جس میں بغاوت کی FIR، سیڈیشن چارجز تھے اس کے اوپر، جو چمن سے لے کر گلگت بلتستان تک اس پر یہ تمام FIRs کاٹی گئی۔ حکومت کہتی ہے کہ اس کی جان کو کوئی خطرہ نہیں تھا۔ یہ پریس کانفرنسز جس میں رانا ثناء اللہ صاحب خود اس پریس کانفرنس کا حصہ تھے یا انہوں نے لیڈ کی، جس میں سیڈیشن چارج یا FIR کے بعد جو حکومت کی جانب سے پریس کانفرنس کی گئی۔ ارشد جس دن اسلام آباد چھوڑ کر گیا، اسی دن ARY کے ہیڈ آف نیوز اس کو گھر کا دروازہ توڑ کے اٹھایا گیا، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ ارشد شریف کی جان کو کوئی خطرہ نہیں تھا۔ ارشد شریف کو دبئی سے نکلوائے گا، یہ خط کے متن میں سارا کچھ لکھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 10 اگست کو ارشد پاکستان چھوڑ کر دبئی چلے گئے، اور جب دبئی پہنچے تو والدہ کہتی کہ میری پریشانی کم ہو گئی کہ جو ایک بیٹا میرا زندہ بچا ہے وہ خطرے سے باہر تھا، لیکن پھر حکومت نے پریشر ڈالا دبئی کی حکومت پر اور دبئی سے اس کو نکلوا دیا، جس کے بعد ایک آسان ویزا پالیسی ہونے کی وجہ سے ارشد شریف صاحب کینیا چلے گئے، جہاں 2 مہینے کے بعد اس کو قتل کر دیا گیا۔ والدہ یہ بھی کہتی ہے کہ اس قتل کے اصل محرکات کو چھپایا جا رہا ہے۔ پاکستان چھوڑا، دبئی گیا، دبئی سے نکلوایا، کینیا گیا، اور اب اصل محرکات کو چھپایا جا رہا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ پولیس 3 بیان بدل چکی ہے۔ انویسٹیگیشن شروع ہونے سے پہلے جو پہلا بیان کینین پولیس کا صرف یہ آیا تھا کہ ہم نے مارا، جو کہ بڑی ایک ان یوزل بات تھی کسی پولیس کے لیے کہ وہ مان لے کہ ہم نے ارشد شریف کو قتل کر دیا۔ حکومت کی جانب سے بیانات کا سلسلہ شروع ہو گیا اور طرح طرح کے الزامات لگانے شروع کر دیے، نہ صرف پریس کانفرنسز میں بلکہ ذاتی طور پہ بلا بلا کے بھی عجیب و غریب واہیات قسم کے الزامات لگائے گئے ارشد شریف صاحب پر۔ پرائم منسٹر نے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی کہ ایک آزاد کمیشن بنے گا، اور یہی التجا کی گئی ہے اس خط میں چیف جسٹس آف پاکستان سے کہ وہ اس کیس کو متنازع ہونے سے بچائیں، اور ایک ہائی پاورڈ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے تاکہ جو انسیکیورٹی فیملی میں ہے ارشد شریف شہید کی شہادت کے بعد اور جرنلسٹ کمیونٹی میں ہے اس کا سدباب کیا جا سکے، اور اصل محرکات جو ہیں اس کو منظر عام پر لایا جا سکے۔ یہ بھی درخواست انہوں نے کی ہے چیف جسٹس آف پاکستان سے کہ مجھے امید ہے کہ میرے بیٹے کی طرح میرا خط نظر انداز نہیں ہوگا۔ یہ خط تو چلا گیا ہے، لیکن یہ قتل اور یہ شہادت ایک مذاق بن گئی ہے۔ آج بھی ایک سیمینار میں بھی موجود تھے، اس کمیشن کو حکومت نے ایک کمیشن بنایا، اور کیا سوچ کے ایک کمیشن بنایا یہ کسی کی سمجھ میں نہیں ہے۔ تمام لوگوں نے جو حکومتی اتحاد میں سیاسی جماعتیں موجود ہیں انہوں نے بھی اس کمیشن کو رد کر دیا
کہ دس ڈزنٹ لک اے گڈ انف کمیشن. یہ کمیشن کیا کرے گا؟ اگر خالی حقائق پر پردہ ہی رکھنا ہے تو پھر تو یہ کام ٹھیک ہے، لیکن فی الحال جو ڈیمانڈ ہے وہ ہے ایک ہائی پاورڈ کمیشن کی. آج صحافیوں کی جو یہ دن ہے جرنلسٹ کی سیفٹی کے لیے جو منایا جاتا ہے ہر سال، صحافیوں کے خلاف جرائم کا جو دن ہے، اس دن ہماری بھی حکومت سے یہ درخواست ہے کہ برائے مہربانی ہمارا ایک دوست، ہمارا ایک بھائی، اس کو شہید کیا گیا ہے. یہ ایک ریڈ لائن کراس ہوئی ہے. سیاستدانوں کی ریڈ لائنز کی بڑی بات سنتے ہیں، یہ ہماری ریڈ لائن ہے، ہمارا لیڈر ہماری ریڈ لائن ہے. صحافی کو قتل کر دینا ہماری ریڈ لائن ہے. یہ نہیں ہو سکتا. یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کو اپنے ویوز رکھنے کی وجہ سے قتل کر دیا جائے. اور اب تو جو پریس کانفرنس کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ اس کی سازش پاکستان میں ہوئی تھی، پاکستان میں یہ فیصلہ ہوا یا پاکستان میں اس کے تانے بانے ہیں. فیصل واڈا صاحب نے بھی کہا اور دوسری پریس کانفرنسز میں بھی یہ بات کی گئی ہے. تو اس بات پر تو اب سب یقین کر رہے ہیں کہ جو کینین پولیس کا ورژن ہے، جو 3 سے 4 مرتبہ بدل چکا ہے، جس کے اندر گیپس ہیں، ہولز ہیں، جو کسی کا دل نہیں، جو سمجھ نہیں آتا کہ اس کو مانے کیسے. یہ صرف کینین پولیس ہی شاید اپنی بات خود بھی ماننے کو تیار نہ ہو. اس کی ایک شفاف تحقیقات ہونی چاہیے. ہمارے صحافتی فورمز ہوں، مجھے یقین ہے کہ جو دوسرے لوگ بھی ہیں، ہماری ایک تقسیم بھی ہے ہماری جرنلسٹ کمیونٹی میں، مجھے یقین ہے کہ اس ایک چیز پر ہم سب اکٹھے ہوں گے. وہ یہ کہ جو دکھایا جا رہا ہے یا جو بتایا جا رہا ہے وہ غلط ہے. ہمیں حقائق دیکھنا ہے، ہمیں حقائق کا پتہ چلانا ہے. انویسٹیگیٹ کریں وہ تمام لوگ جو کینیا میں موجود تھے، وہ تمام حالات جو پاکستان میں تھے، اور ارشد شریف کے قاتلوں کو سامنے آنا چاہیے. وہ لوگ جنہوں نے یہ پلان کیا اور وہ لوگ جنہوں نے یہ ایگزیکیوٹ کیا. یہ ارشد شریف صاحب کی والدہ کا جو خط ہے وہ یہی دہائی دے رہا ہے چیف جسٹس آف پاکستان سے اور ان کے سامنے کہ برائے مہربانی اس کو تاریخ کی کتابوں کا ایک فٹ نوٹ نہ بننے دیجیے گا. یہ نہ ہو کہ چند دن اور گزر جائیں، سیاست کوئی اور کروٹ لے اور سب بھول جائیں، یا اس چیز کو کسی طرح اس کے اوپر مٹی ڈال کے اس کو کسی الماری کی زینت بنا دیا جائے. برائے مہربانی یہ ایک بڑا واقعہ ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ اس کی شفاف تحقیقات ہوں.